آج ہم بات کریں گے مزنی کے وہ مریض جو 14 سے 15 سال کی عمر میں اس حرکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ جو بری حرکت ہے۔ تو دوستوں کا میسج تھا کہ کچھ مریض ایسے ہیں کہ جن کی عمر 14 سے 15 سال ہے، تو وہ اس حرکت میں مبتلا ہیں، تو ان کی ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے علاج بتایا تھا کہ شادی لازمی ہے اگر ان کی آپ صحت صحیح چاہتے ہیں، تو اگلا جو ٹائم ہے وہ بہترین چاہتے ہیں، تو ان کی شادی لازمی ہے۔ تو دوست کہہ رہے تھے کہ 14 سے 15 سال کی عمر میں ہم ان کی شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا علاج آپ بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ 13 سے 14 دن یا 15 دن ہم نے پرہیز کیا ہے پھر کر بیٹھتے ہیں، تو ان کا بھی جو بہترین سا علاج ہے وہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے، صحیح مشورہ آپ دوستوں کو دیں گے کہ جو 13 سے 14 دن پرہیز کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بہترین سا مشورہ کیا ہے۔ تو ایک بہترین سی دوائی پھکی جو آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے کہ جو اس مرض میں جو اس حرکت میں مبتلا ہیں، تو وہ اس کو استعمال کریں گے تو ان کی جو کمزوریاں وغیرہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوچ نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے بھی وہ بہترین اس کا رزلٹ ہوگا۔ جو ہر ٹائم ان کے ذہن میں جو غلط خیالات چلتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو کمزوریاں ہو رہی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو وہ دوست جو 14 سے 15 سال کی عمر میں اس حرکت میں مبتلا ہیں، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو جو پیچھے ہے تو دیکھی ہو مکمل، تو پھر آپ دوستوں کو میں نے اس میں ایک علاج نہیں بتایا تھا، اکیلی شادی نہیں بتائی تھی، میں نے یہ سب سے پہلے ٹاپک یہی رکھا تھا کہ اگر شادی کروا سکتے ہیں سب سے بہترین ہے، اگر نہیں تو پھر 2 چیزیں اور بھی میں نے بتائی تھی کہ ایک یا تو گھر کا جو بڑا ہے وہ اس کی سرپرستی کرے، اس کو دیکھے، تو دوسرا یہ ہے کہ جو مرض ہے وہ کہاں سے ہمیں لگی ہے، جو حرکت یہ بری ہے کہاں سے ہمیں لگی ہے، موبائل سے لگی ہے یا کسی کوئی ایسی محفل ہے وہاں سے لگی ہے، تو اس کو آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ اگر موبائل بڑا استعمال کریں، سب سے جو مین جڑ ہے یہ بڑا موبائل ہے، جو ٹچ ہے، آج کل کے ٹائم میں نیٹ عام ہے، تو اس سے یہ جو حرکت ہے یہ لازمی لگتی ہے، تو موبائل کو چھوڑیں، چھوٹا موبائل رکھ لیں، تو یہ ہو کہ آپ کا خیال جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، جو آپ چیزیں وغیرہ دیکھتے ہیں موبائل سے اس سے وہ جو سوچ ہے وہ نیگیٹو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی محفل ایسی ہے کہ جہاں بیٹھنے سے یہ حرکت میں آپ مبتلا ہوئے ہیں، تو اس میں آپ وہ چھوڑیں، اس کو اس سے تھوڑا سا دور ہٹیں، تو کافی حد تک آپ کی جو حرکت ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو بری حرکت ہے یہ مرض اس وقت شمار ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو اتنی حد تک کر لیں کہ آپ کو کمزوری بھی محسوس ہونے لگ جائے، آپ کا کسی کام میں دل نہ لگے، اس وقت یہ مرض ہے۔ اس سے پہلے یہ اتنی مرض نہیں، اس وقت یہ ہے کہ آپ اس سے کنٹرول کریں گے تو کنٹرول ہو جائے گی۔ تو بہترین یہی ہے کہ اس سے کنٹرول کریں، جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کے جو آنے والا ٹائم ہے وہ بہترین ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ 14 سے 15 سال کی عمر میں اس مرض میں مبتلا ہیں، تو وہ چاہیں کہ جو ان کے بڑے ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، ان کا اکیلے کہیں نہ بیٹھنے دیں۔ جب آپ اکیلے بیٹھیں گے تو تب بھی آپ کی جو سوچ ہے، جو دماغ ہے وہ نیگیٹو ہوگا، پھر اسی حرکت کی طرف آپ جائیں گے۔ آپ اکیلے کبھی بھی نہ بیٹھیں، اگر آپ بیٹھ چکے ہیں، اکیلے ہیں، پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیالات آ گئے ہیں، تو آپ فوری وہاں سے اٹھیں، اپنے جو ایریا وہ چینج کریں، اپنے گھر والوں میں بیٹھیں، ان سے باتیں کریں۔ 10 سے 15 منٹ میں آپ کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا، جو نیگیٹو سوچ ہے وہ پازیٹیو میں بدل جائے گی، آپ کا جو خیالات ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ ایسے کریں گے نا تو پھر آپ کا جو ٹائم ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اب یہیں سے اگلی بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جو دوست کنٹرول کر لیتے ہیں 12 سے 13 دن 14 دن، تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم کر بیٹھتے ہیں، تو ان کا علاج یہ ہے کہ آپ جب یہ 13 سے 14 دن کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ میں ہمت ہے، آپ آگے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلی بار آپ 13 سے 14 دن میں کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کو 20 دن میں لے جائیں، 25 دن میں لے جائیں، تو ایسا یہ تھوڑا سا ٹائم بڑھتا جائے گا، تو پھر آپ کی صحت پہ کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا، آپ کو کمزوریاں نہیں ہوں گی، آپ کے جو مردانہ کمزوریاں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ کی صحت کے لیے یہ بہترین رہے گا۔ آپ تھوڑا سا جو وقفہ ہے یہ تھوڑا سا بڑھاتے جائیں تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک بہترین سی خوراک بھی ہے کہ جو آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں، 2 خوراکیں رکھ دیتا ہوں، میں نے شروع میں ایک بولی ہے، اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں
میں 2 خوراکیں پیش کرتا ہوں کہ ایک تو کمزوری وغیرہ اس کے لیے الگ بتاتا ہوں، جو نفسیاتی جو مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا ہے اس کے لیے الگ ہے۔ جو مائنڈ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے یہ ہے کہ خشک دنیا، اب اس سے ڈرنا نہیں ہے، خشک دنیا میں بہت سے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اگر احتلام کا جو کوئی مریض ہے تو اس میں بھی ہم اس کو سب سے پہلے خشک دنیا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر صورت انزال، ذکاوت حس، مردانہ کمزوری کا کوئی بھی مریض آتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم ذکاوت حس کا جو علاج ہے وہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم ذکاوت حس کے مریض کو بھی سب سے پہلے خشک دنیا کی کوئی میڈیسن اس کو دینی پڑتی ہے کہ اس کا جو گرمائش وغیرہ ہے یا کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے تو مائنڈ کا جو نیگیٹو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو خشک دنیا بہت بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ تو اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ خشک دنیا آپ نے لے لینا ہے، مغز، کدو وہ لے لینے ہیں اور خشخاش لے لینی ہے۔ تو ان 3 چیزوں میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کا صفوف بنانا ہے، برابر وزن میں لے لیں تو بنا کے صفوف، تو 2 ٹائم آدھی چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ جو کمزوری ہیں یا آپ کے جو پٹھے وغیرہ جسم میں کوئی درد وغیرہ ہے یا ویسے آپ کو ذکاوت حس، ایک بات یاد رکھنا ہے کہ مزدنی کے ساتھ ذکاوت حس کا مسئلہ لازمی ہوتا ہے، تو اس میں یہ اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ تو اس کو 2 ٹائم استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مردانہ کمزوری یا ویسے جسم میں کوئی کمزوری وغیرہ محسوس ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کھجور، بادام اور مکھن، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، اس کا آپ نے 5 دانے بادام رات کو بھگو دینے، صبح اٹھ کے اس کا چھلکا اتار لینا، 5 دانے کھجور اور 1-2 چمچ مکھن صبح اور 1 گلاس دودھ، یہ لازمی استعمال کرنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی پچھلے ٹائم کی کمزوریاں وغیرہ ہیں وہ کور ہو جائیں گی۔ تو بس یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ بس دوست مجھے بہت سے کمنٹ کر رہے تھے کہ اس مرض پہ ویڈیو بنائیں، لازمی بنائیں، تو بس کچھ مصروفیات، رمضان کی مصروفیات، عید کی مصروفیات، اس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو آگے کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک کو لے کے آگے اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو اس کا علاج بتاتا جاؤں۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔